السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایک غریب آدمی تھے، اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو انہوں نے ایک چرواہے کا کام شروع کیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے چرواہا کیا ہوتا ہے؟ چرواہا وہ ہوتا ہے جو بکریوں کو گھاس کھلانے لے کر جاتا ہے اور بکریوں کا خیال رکھتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بکریوں کو شہر سے باہر گھاس چرانے کے لیے لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب ہم باہر میدان میں جاتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، تب ہم فطرت سے، قدرت سے، کائنات سے قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس کائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ آسمان کی خوبصورتی، اونچے اونچے پہاڑ اور دلکش خوبصورت وادیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانے شہر سے باہر جاتے تھے تو کئی گھنٹے بکریاں گھاس چرتی رہتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بارے میں سوچتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے بنانے والے کے بارے میں سوچتے تھے، اس زندگی کا خالق کون ہے اور اس زندگی کے وجود کے بارے میں سوچتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ زندگی کے بعد کیا ہوگا۔ بکریاں چرانے سے انسان صبر بھی سیکھتا ہے، کیونکہ بکریاں یا بھیڑیں گھاس کھانے میں، آگے چلنے میں وقت لگاتی ہیں، آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ بکریاں کبھی رک جاتی ہیں، کبھی کھیلنے لگتی ہیں، کبھی لڑنے لگتی ہیں، تو اس سب صورتحال میں چرواہے کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ چرواہا بکریوں اور بھیڑوں سے باتیں نہیں کر سکتا کہ چلو چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، یا کچھ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، اور بکریاں اپنے وقت پر ہی کام کرتی ہیں۔ اور بکریاں چرانے سے انسان ذمہ داری بھی سیکھتا ہے۔ اس کا فرض ہوتا ہے کہ بکریوں کو کچھ بھی ہوگا تو اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو انبیاء ایک چرواہا بن کر سیکھتے ہیں۔ بہت سارے نبیوں نے چرواہے کا کام کیا ہے۔ بکریوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ بکریوں کو سدھارنا اور ایک راستے پر رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور نبیوں کو چرواہا بنانے میں یہ حکمت ہے کہ جب نبی بکریاں چرانے میں جانوروں کی رہنمائی کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ان کے لیے انسانوں کی رہنمائی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ آگے جا کے نبیوں نے قوم کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو ایماندار، سچے اور محنتی پہچانے جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنا پہلا تجارت کا سفر کیا۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے تجارت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، تجارت کا مطلب ہے کچھ چیزیں بیچنا اور خریدنا۔ جی بچوں، صحیح کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا تجارت کا سفر حضرت خدیجہ کے لیے ملک شام کی طرف کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزت دار اور مالدار تاجر خاتون تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیسوں کے بدلے اپنے مال کی تجارت کے لیے بھیجا، اور ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نئے سفر کے لیے بہت پرجوش تھے اور بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بہت اچھے طریقے سے سنبھالا اور سارا مال یعنی کہ ساری چیزیں بیچ دیں اور زیادہ پیسے کمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آیا کہ ان کے مال سے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اخلاق، بلند کردار، سچائی، امانت داری اور ایمانداری کے بارے میں بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ اور سچا انداز بہت اچھا لگا اور ان کے دل میں شادی کی خواہش ہوئی۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ سے شادی کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار کر دیا تھا۔
اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ کو بتائی اور ان کی سہیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے حیران تھے اور خوش تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت عزت اور احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی بہت خوش تھے اور اس شادی کے لیے مان گئے تھے۔ اس کے بعد شادی ہو گئی، جس میں سب رشتہ داروں اور دوستوں کے ملنے کی ایک اچھی تقریب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نسب، دولت اور سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بڑی ہوئیں، اسلام کا زمانہ دیکھا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کے نام تھے قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہو گئی تو اس وقت قریش نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر شروع کی، کیونکہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں اور پھٹ گئی تھیں۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھنا بہت اہم اور بہت باعزت کام تھا، اس لیے قریش کے مختلف قبیلے آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ کون حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں رکھے گا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن جو بھی مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے سب بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے اور ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں حجر اسود رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ ہر کوئی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اٹھائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جب چادر حجر اسود کی جگہ پر پہنچ گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبہ کی دیوار میں رکھ دیا۔ اس سے سب خوش تھے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی سے اس صورتحال کو آسان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے نرم مزاج، سب سے خوش اخلاق اور سب سے امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے تھے، مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور سچ کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ جی بچوں، ہمیں امید ہے آپ کو یہ سارے قصے سن کر مزہ آیا ہوگا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رسول اور نبی بن کر کیسی گزری۔ اس کے لیے ہماری سیرہ کی قسط دیکھتے رہیے اور اگلی قسط تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔